سب سے پہلے افسوسناک خبر ہے، ٹانک میں جو حملہ ہوا سیکورٹی فورسز کے اوپر چیک پوسٹ پہ، اس میں اب تک کی انفارمیشن کے مطابق سیکورٹی فورسز کے 14 لوگ اور ایک محکمہ جنگلات کا آفیسر، یہ لوگ شہید ہو گئے۔ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے اور روزانہ کی بنیاد پہ لگاتار یہ واقعات ہو رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ تکلیف دہ واقعات ہیں۔ جو آدمی بھی اپنے گھر سے نکلتا ہے وہ شہید ہونے کے لیے نہیں نکلتا۔ ان میں کوئی بیوی بچوں والا ہے، کوئی ماں باپ والا ہے، ان کے بھی بہن بھائی ہیں، ان کی بھی فیملیز ہیں۔ آپ ایک لمحے کے لیے سوچیے نا کہ آپ کے گھر سے ایک فرد ایک دم کم ہو جائے، اور وہ بھی وہ فرد جو زیادہ خوبصورت، زیادہ جوان، زیادہ مضبوط اور سہارا ہے خاندان والوں کا۔ ایسا شخص ایک دم چلا جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنا درد ہوتا ہے۔ پورا خاندان جو ہے وہ ایک سوگ میں چلا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں پہ روزانہ درجنوں خاندان سوگ میں جاتے ہیں، کبھی بلوچستان میں، کبھی خیبر پختونخوا میں، کبھی کسی اور جگہ پہ، کبھی قبائلی علاقوں میں۔ یہ سلسلہ کب تک چڑھے گا؟ لیکن اس کو روکنا پڑے گا۔ اس کو روکنے کے لیے پوری قوم کو اکٹھا ہونا پڑے گا، اس کے لیے لائے عمل بنانا پڑے گا۔ ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہم نے یہ جنگ کب تک لڑنی ہے اور اس کو کب ختم کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کے ساتھ لمبے عرصے تک سسٹین کریں۔ ہم نے ماضی میں بھی دہشت گردی کو شکست دی تھی، اسے ایک مرتبہ پھر ہر حال میں ختم کرنا چاہیے، ورنہ ذہنی مریض بنتا جائے گا معاشرہ آہستہ آہستہ۔ یہ ایک جان نہیں جاتی، ایک پورا خاندان جو ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ لگاتار اس قسم کے اٹیکس ہو رہے ہیں اور خبر ہم بعد میں دے دیتے ہیں کہ حملہ ناکام بنا دیا گیا۔ لیکن کیسا حملہ ناکام بنایا کہ وہ خود کچھ حملہ تھا، وہ آئے، انہوں نے خود کچھ دھماکہ کیا۔ اس سے پہلے ایک پولیس چوکی کو رپورٹ ہوا، وہاں پہ بھی دھماکہ ہوا، وہاں پہ بھی لوگ شہید ہوئے۔ بلوچستان میں روزانہ کی بنیاد پہ لوگ کبھی جبری طور پہ لاپتہ ہو جاتے ہیں، کبھی لوگ شہید کر دیے جاتے ہیں، کبھی ٹارگٹ کلنگ میں مار دیے جاتے ہیں۔ ایک جج صاحب عبدالحکیم کاکڑ صاحب، وہ شہید کر دیے گئے۔ بعض اوقات نا ایک چھوٹا واقعہ ہوتا ہے، ایک قتل ہوتا ہے، پھر آپ لمبے عرصے تک اس کی قیمت چکاتے رہتے ہیں۔ عبدالحکیم کاکڑ کا واقعہ چھوٹا واقعہ نہیں ہے۔ ریاست کو اس کے اوپر جاگنا چاہیے اور تمام لوگوں کو اس پہ جاگنا چاہیے۔ باقاعدہ جو بلوچستان کی عوام ہے ان کو بھی اس کے اوپر جاگنا چاہیے، بلوچستان کی عدلیہ کو اور وکلا کو اس کے اوپر آواز بلند کرنی چاہیے۔ اگر عبدالحکیم کاکڑ جیسے لوگوں کو جو یہ کہتے رہے کہ ہم انصاف دیں گے، ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، اس طرح کے ججز کو اگر دن دہاڑے قتل کیا جائے گا اور ریاست انہیں بچانے میں ناکام رہے گی، یا انہیں صرف اس وجہ سے مار دیا جائے گا کہ وہ مطلوبہ نتائج نہیں دیتے طاقتوروں کو، تو ایسی صورت میں نظام کیسے چلے گا؟ یہ نہیں چل پائے گا، سارا کچھ کولیپس ہو جائے گا۔ تو میری گزارش ہے کہ جو ادھر ادھر کی ایکٹیویٹی ہے ان کو چھوڑ دیں تھوڑے عرصے کے لیے۔ دہشت گردی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ جب تک پاکستان میں دہشت گردی ہے اور سیاسی عدم استحکام ہے، تب تک کوئی سرمایہ کاری لے کر پاکستان میں نہیں آئے گا۔ اور بدقسمتی سے یہ دونوں چیزیں پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے جڑی ہوئی ہیں، جہاں پہ بیٹھے ہوئے سینئر آفیسرز وہ اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں، پاکستان کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہیں۔ ان کو استثنا چاہیے، انہیں ایکسٹینشن چاہیے۔ ابھی 8 آفیسرز کو سپر سیڈ کر کے ایک جنرل کو لا کے لگایا گیا اور ان کو کمانڈ پہ ایک سیٹ دی گئی، حالانکہ پچھلے سال سے اس کی گنجائش موجود تھی، لیکن پچھلے سال یہ نہیں کیا گیا، اس سال کیا گیا۔ ٹھیک ہے، جو مرضی کرے، لیکن پاکستان میں استحکام آنا چاہیے، پاکستان میں امن و امان قائم ہونا چاہیے۔ یہ فیصلے ملٹری اسٹیبلشمنٹ اگر دفاعی نقطہ نظر سے فیصلے کرتی ہے تو ان کے فیصلے ہیں، وہ کرتے جائیں، لیکن کیا پاکستان کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے ان فیصلوں کا؟ ذاتی حیثیت میں تو اپنی پسند اور ناپسند آپ کر لیتے ہیں، کوئی ایکسٹینشن لیتا ہے، کوئی استثنا لیتا ہے، کوئی ایکسٹینشن کے چکر میں حکومت گرا دیتا ہے، کوئی ایکسٹینشن کے لیے ایک نئی حکومت بنا دیتا ہے۔ لیکن اس سے پاکستان کو کیا ملتا ہے؟ ان چکروں سے نکلیں آپ باہر، ایجنسیوں کو ان کا کام کرنے دیں، فوجیوں کو ان کا کام کرنے دیں، پولیس کو ان کا کام کرنے دیں اور سیاستدانوں کو ان کا کام کرنے دیں، اور مل کر ایک دفعہ دوبارہ اس دہشت گردی کو اکھاڑ کے پھینکیں آپ۔ ہمارے بچے روزانہ شہید ہو رہے ہیں، نوجوان روزانہ شہید ہو رہے ہیں، پھر ہم کہہ دیتے ہیں جی حملہ ہم نے ناکام بنا دی۔ کیسا ناکام حملہ ہے جس میں حملہ آور آتے ہیں، وہ دھماکہ کرتے ہیں اور 15 سیکورٹی فورسز کے لوگ شہید ہو جاتے ہیں، بعد میں ہم خبر دے دیتے ہیں ہم نے ناکام بنا دیا۔ یہ تو ڈی جی ایس پی آر نے تب بھی کہا جب وہ 20 سے زائد پولیس والوں کو اغوا کر کے اپنے ساتھ لے گئے، انہوں نے کہا جی حملہ ناکام بنا دیا، وہ لاشیں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ وہ اپنی لاشیں تو چھوڑ کر نہیں بھاگے، لیکن پہاڑوں سے ہمارے پولیس والوں کی لاشیں ملتی رہیں اگلے 3-4 دن تک، بلکہ کچھ لاشیں ایک ہفتے کے بعد واپس آئیں، ان کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ اس لڑائی میں جس میں 1 2 4 6 لوگوں کا فائدہ ہے، اس کی وجہ سے 25 کروڑ لوگوں کے ملک کو ہم داؤ پہ نہ لگائیں۔ یہ پاکستان رہے گا نا تو پاکستان کے اندر سے ہم سب کو کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ ملے گا، کوئی روٹی کھائے گا، کوئی اچھا سالن کھائے گا، کوئی برا سالن کھائے گا، کوئی اگر کرپشن بھی کرے گا تو جب یہ ملک ہوگا تو اس کے اندر آپ کرپشن کریں گے نا۔ جب آپ اس ملک کو اس نہج پہ لے جائیں گے جہاں پہ سرمایہ کاری نہیں آئے گی، کوئی پاکستان کے اندر پیسہ لگانے کو تیار نہیں ہوگا، تو پھر آپ پیسہ کھائیں گے کہاں سے؟ لہٰذا پہلے پاکستان کو بچائیے، اس وقت سب سے ضروری یہ ہے۔ حالات یہاں تک پیدا کر دیے کہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں پاکستان میں بڑھتی ہیں، اور ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں، ہم کیوں نہ کریں بات؟ ماضی میں جن لوگوں کی آج حکومت ہے، یہ لوگ ماضی میں اس پہ بات کرتے رہے نا، رولا ڈالتے رہے نا۔ جب 1 روپیہ پیٹرول کی قیمت بڑھتی تھی عمران خان کے دور میں، یہ چلانگے مارتے تھے، شور مچاتے تھے۔ خواجہ سعد رفیق نے 117 روپے لیٹر پیٹرول کے اوپر ایسا خوفناک ٹویٹ کیا تھا کہ لگتا تھا قیامت آنے والی ہے۔ اور آج جو قیمت ہے وہ 383 روپے ڈیزل کی، اور پیٹرول جو ہے وہ 335 روپے ہے۔ حالانکہ ابھی بھی عالمی منڈی میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جو ہیں عمران خان صاحب کے دور حکومت کی نسبت کم ہے۔ دیکھیں، میں ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں، پالیٹکس سے یا ان چیزوں سے ہٹ کے میں زیادہ تر حکومت کے اوپر تنقید کرتا ہوں۔ حکومت نے میرے ساتھ اچھا تو نہیں کیا تو میں تنقید ہی کروں گا، لیکن سچی بات یہ ہے کہ خود کار سسٹم بنانا چاہیے، ایک آزاد سسٹم بنانا چاہیے۔ حکومت کا اس میں کردار ہی نہیں ہونا چاہیے کہ پیٹرول کی قیمت کتنی بڑھے گی اور کتنی کم ہوگی۔ حکومت چاہے زرداری کی ہو، نواز شریف کی ہو، عمران خان کی ہو، کسی کی بھی ہو، چاہے فضل الرحمان کی حکومت ہو، حکومت کو اس کے لیے جواب دہ ہونا ہی نہیں چاہیے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کتنی بڑھیں گی۔ وہ سال میں ایک مرتبہ ایک پالیسی بنائے کہ جناب ہمارا یہ سیل ٹیکس ہے اور یہ والا ٹیکس ہم وصول کریں گے۔ اس کے بعد ایک انڈیپینڈنٹ اتھارٹی ہو جو روزانہ کی بنیاد کے اوپر بے شک یہ فیصلہ کرے کہ جناب عالمی منڈی میں تیل کی قیمت یہ ہے، ہمیں اتنے کا تیل مل رہا ہے، ہمیں اتنی رعایت مل رہی ہے، اور اس رعایت کے نتیجے میں ہم پاکستان میں اتنے روپے لیٹر پیٹرول دے سکتے ہیں۔ اب کسی حکومت کا قصور نہیں ہونا چاہیے اس میں۔ بجلی پہ بھی آپ کو یہ فارمولا بنانا چاہیے تھا، لیکن آپ نے ساورن گارنٹیز دے دی۔
آپ نے یہ کیا کہ آپ بجلی بنائیں یا نہ بنائیں ہم آپ کو بل دیتے رہیں گے. یہ غلط منصوبے ہیں. دنیا آگے نکل گئی ہے. دنیا میں یہ فیصلے اب یوٹیلیٹی کمپنیز کر رہی ہیں. وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ انہوں نے عوام کو بجلی کتنے کی دینی ہے. وہ ایک دوسرے سے زیادہ سستی بجلی دینے کی آفر کرتے ہیں. یہاں پہ سسٹم چل رہے ہیں, گیس کے لیے کمپنیاں کام کر رہی ہیں, بجلی کے لیے کمپنیاں کام کر رہی ہیں, پانی کے لیے کمپٹیشن چل رہے ہیں. سرکار کی رسپانسبلٹی ہے جن چیزوں پہ, وہاں پہ بھی پرائیویٹ لوگوں کو لایا گیا ہے. اور اسی طرح جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں, سرکار کا اس سے لینا دینا کچھ نہیں ہونا چاہیے. حتیٰ کہ جو ڈالر کی قیمت زیادہ یا کم ہوتی ہے اس کو بھی بیلنس کے ساتھ چلانا چاہیے. لیکن یہاں کنٹرول کرنے کی خواہش نے اور ایکسٹرا ٹیکسز لینے کی خواہش نے پاکستان کو خراب کیا. دیکھیں جو لیوی انہوں نے وصول کرنی ہے, بتا دیں ہم نے اتنی لیوی فی لیٹر پہ لے لی ہے, اس کے بعد اس کو کھلا چھوڑ دیں, اور جیسے ہی عالمی منڈی میں بڑھ جائے, کم ہو جائے. لیکن وہ یہ بھی نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں جی لیوی بھی ہم نے 80 روپے لینی ہے اور ٹیکسز ہم نے 100 روپے سے اوپر لینے. تو جب آپ اتنے ٹیکسز اندھا دھند لیں گے تو پھر الزام تو آپ کو اٹھانا پڑے گا. اور یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے پاس لوگوں پہ خرچ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں, لوگوں کی جیب سے پیسے نکالنے کے لیے ہمارے پاس بہت ٹائم ہے. یعنی جب آپ کے پاس پیسہ ہو تو آپ سبسڈی دیں, غریب آدمی کو سہولت دیں. لیکن اب تو پاکستان میں یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. IMF کی شرائط ہی بڑی سخت ہے. بیوروکریسی جس نے پاکستان کی خدمت کرنی تھی, میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ کہوں گا, جتنے بیوروکریٹس یہ سن رہے ہیں اگر ان کو میری بات بری لگے تو پہلے ہی معذرت کر دیتا ہوں میں. آپ بتائیے کیا واقعی آپ پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں؟ میں سچ بتا رہا ہوں, میرا تقریباً 20 سال کا صحافتی ایکسپیرینس ہے. 20 سال میں دفاتر میں جاتا رہا, بیوروکریٹس کو ملتا رہا, بہت سارے میرے دوست بھی ہیں, میں ان کے ساتھ کام کرتا رہا, سیکھتا رہا, دیکھتا رہا. اس سے پہلے بھی پاکستان میں رہتا تھا. بے شمار میرے بیوروکریٹ دوست ہیں جن میں بہت سارے لوگ بہت اچھا کام کرنا بھی چاہتے ہیں. لیکن کیا یہ سچ نہیں ہے کہ بیوروکریسی یا سرکاری ملازمین یا افسران کی جو اکثریت ہے وہ صرف نوکری کرتی ہے, کام نہیں کرتے؟ یعنی اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے آپ سوچیں نا کہ آپ نے پچھلے 1 مہینے میں کتنا کام کیا اور کتنا کام ہے جو آپ کر سکتے تھے, یا آپ کے کام کرنے سے پاکستان کو کتنا فائدہ ہوا. یہاں پہ لوگ گھنٹے پورے کرنے کے لیے جاتے ہیں. سرکاری نوکری ایسے ہے, وہ بلوچستان میں ایک آدمی نے 2 نوکریاں لی ہوئی ہیں, 3 نوکریاں بھی لی ہوئی ہیں کہ وہ 2-3 تنخواہیں, گھوسٹ تنخواہیں وصول کرتا ہے. تعلقات لگا کے لوگ نوکری لے لیتے ہیں. پنجاب میں یہ ہے, سندھ میں یہ ہے, خیبر پختونخوا میں یہ ہے. ہر جگہ پہ لوگ گھوسٹ ملازم بنے ہوئے ہیں, کام کرتے نہیں ہیں, تنخواہیں لے لیتے ہیں. تو ہم نوکری اس لیے نہیں لیتے کہ ہم نے کام کرنا ہے, ملک کی خدمت کرنی ہے. ہم نوکری اس لیے لیتے ہیں کہ ہم نے مہینے کے بعد تنخواہ لینی ہے اور ہم صرف نوکری کرنا چاہتے ہیں, ہم قوم کے لیے کام نہیں کرنا چاہتے بدقسمتی سے. اب ناظرین ایک اور چیز میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ آج کے دن میں علیمہ خانم نکلیں گی مردان والے علاقے میں, وہ اسٹریٹ موومنٹ کے لیے یا لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے, لوگوں کو نکالنے کے لیے وہ ایک دوبارہ سے مومنٹم بنانے کی کوشش کر رہی ہیں تاکہ لوگوں کو ہوش آئے, لوگ تگڑے ہوں اور ایک مرتبہ پھر وہ لوگ اڈیالہ کے لیے نکلے یا اسلام آباد کے لیے نکلے, لوگ احتجاج کریں دوبارہ سے. تو علیمہ خانم دوبارہ آج کوشش کریں گی. ابھی تک ان کو خیبر پختونخوا کے لوگوں نے اچھا رسپونڈ کیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آج انہیں کیسا رسپونڈ کرتے ہیں مردان کے اور آس پاس کے لوگ. لیکن سہیل آفریدی صاحب کے اوپر ساروں کی نگاہیں لگ گئی, نہ صرف اپوزیشن کی, پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی, عمران خان صاحب کی فیملی کی, پاکستان کی میڈیا کی, بلکہ پاکستان کی عدلیہ اور حکومت کی بھی, اسٹیبلشمنٹ کی بھی نظریں سہیل آفریدی پہ ہیں. اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ سنجیدہ ایفرٹ ہو عمران خان صاحب کو جیل سے نکالنے کے لیے, یا کوئی نئی تحریک جس کا انہیں سامنا کرنا پڑے, وہ نہیں چاہتے. کیونکہ پہلے بڑی مشکل سے انسانوں کو قتل کر کے اس کو کچلا گیا. اب دوبارہ سے اگر لوگ نکلیں گے پھر قتل عام کرنا پڑے گا, اور اگر نہ کر پائے قتل عام تو چیزیں ہاتھ سے نکل جائیں گی, لوگ اگر بہت بڑی تعداد میں آ گئے تو سہیل آفریدی کا ایک بڑا ٹیسٹ ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید ان کے پاس یہ آخری موقع کی طرح ہے, یہ جو 5 اگست ہے, اگر اس کے اوپر کوئی وہ بہت واضح حکمت عملی دے دیتے ہیں اور لمبا چوڑا اناؤنسمنٹ نہیں کرتے اور وہ یہ کہتے ہیں جناب بس یہ فائنل راؤنڈ ہے, اب ہم نے ایسے ایسے کر کے کرنا ہے اور اس دن ہم نکل جائیں گے, اگر وہ وضاحت کے ساتھ آ جاتے ہیں تو پھر صورتحال کچھ اور ہوگی. ان کے پاس بھی اب موقع کم رہ گیا نا. تو اسی لیے جو 2 چیزیں ہیں, ایک جو رہائی فورس عمران خان صاحب کی بنائی تھی سہیل آفریدی نے اس پہ, اور ایک جو 9 مئی کے مقدمات خیبر پختونخوا کے حوالے سے ہیں ان پہ آئینی عدالت میں طلب کر دیا گیا ہے, اور یہ کیس وہاں پہ سہیل آفریدی والے لگا دیے گئے ہیں تاکہ سہیل آفریدی پہ دباؤ ڈالا جا سکے کہ جناب اگر آپ نے احتجاج کرنا ہے تو پھر ہمارے پاس یہی رستہ ہے. دیکھیں اس میں ہوگا کیا, جب سہیل آفریدی نہیں پیش ہوگا اس کے بعد احتجاج کرنے آئے گا تو اس کو پکڑ کے بند کر دیں گے. تو ایک وزیر اعلیٰ کو گرفتار کرنا آپ کو بہت بڑی بات نہیں رہے گی پاکستان میں, سارا کچھ انہوں نے کر کے دیکھ لیا. بہت ممکن ہے کہ ایک وزیر اعلیٰ کو ایک دوسرے صوبے سے یا اسلام آباد کی حدود سے گرفتاری کر دیا جائے. آپ نے دیکھا نا کہ علی امین گنڈا پور صاحب کئی گھنٹے غائب رہتے تھے. آج علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ نہیں ہے, لیکن جب کبھی وہ مستقبل میں کتاب لکھیں گے یا کوئی چیز وہ لکھیں گے یا ان کی فیملی لکھے گی یا ان کے قریبی لوگ لکھیں گے, اگر انہوں نے اس میں سچ لکھا تو وہ بتائیں گے کہ ان کو کون سے افسر اٹھا کے یا بلا کے کہاں لے گئے تھے اور وہاں کیا ڈسکشنز ہوتی رہی ہیں. یہ سارے پول ایک وقت آتا ہے تاریخ میں کھل جاتے ہیں. بعض اوقات جن کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے وہ کھول دیتے ہیں, بعض اوقات جو کر رہے ہوتے ہیں وہ خود ہی پول کھول دیتے ہیں, اور یہ چیزیں سامنے آئی جاتی ہیں 8-10 سال 5 سال 7 سال, اب زیادہ دیر چھپی نہیں رہتی. تو سہیل آفریدی کے پاس یہ ایک موقع ہے. کچھ لوگ یہ خبریں دے رہے ہیں کہ جیل میں عمران خان صاحب کی حالت ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں میرے پاس جو عمران خان صاحب کے حوالے سے آخری خبر آئی تھی وہ میں نے اب لگ بھگ 1 مہینہ ہونے والا ہے, میں نے تب وہ خبر دی تھی. لیکن وہ خبر جس نے مجھ تک پہنچائی تھی اس کو بھی یہ خبر جو ملی ہے وہ سورس تقریباً 1-1.5 مہینے پرانی بات ہے. یعنی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان صاحب کی صحت بہتر ہے, ان کی آنکھ کے مسائل چل رہے ہیں, اور انہوں نے اپنی بہنوں کے حوالے سے ایک پیغام بھیجا تھا. یہ میں نے آپ کو بتایا تھا. وہ پیغام جو ہے وہ کسی طرح ان کی بہنوں تک, ان کی فیملی تک پہنچ بھی گیا تھا. اس وقت وہ 1 لائنر ہی تھا اور وہ کسی اور ذریعے سے آیا تھا. اب میرا اس وقت سوال یہ ہے کہ ابھی عمران خان صاحب کی صحت کے والد خیبر پختونخوا اور اسلام آباد کے کچھ صحافی دعوے کر رہے ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں جی عمران خان صاحب کی صحت اب کمزور ہو گئی ہے. یہ ان کا دعویٰ ہے. وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ نہ صرف ان کی صحت کمزور ہو گئی بلکہ ایک صحافی نے تو یہاں تک کہا کہ جناب ان کے کوئی ہاتھ کانپتے ہیں عمران خان صاحب کے. اب یہ 2.5 مہینے میں ایسا کیا ہوا؟ دیکھیں میں ابھی آپ کو یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ خبریں سچ ہیں. بعض اوقات صحافیوں کو یقین دلا دیا جاتا ہے کہ جو خبر آپ کو دی جا رہی ہے وہ سچ ہے, اور وہ سچ نہیں ہوتی, کیونکہ کئی خبریں ایسی ہیں جن کو آپ سیکنڈ اوپینین آپ لے نہیں سکتے اس میں. مثال کے طور پہ
कोई आदमी आकर आपको ये कहता है कि मैं आपको पूरा यकीन दिलाता हूं, मैं हलफ लेकर आपको कहता हूं इमरान खान साहब को फलाना बंदा मिला है और इमरान खान साहब की ये हालत थी, अब आप तस्दीक कैसे करेंगे? आप जेलर से पूछेंगे वो आपको कुछ नहीं बताएगा, इमरान खान साहब की फैमिली से पूछेंगे वो कहेंगे जी हमें तो मिले ही नहीं कभी, उनके साथियों से पूछेंगे वहां भी नहीं पता, आप जेल में घुसने की कोशिश करेंगे सवाल ही पैदा नहीं होता, मुलाकात की कोशिश करेंगे वो भी नहीं, आप कुछ भी कर लेंगे आप इसको रिकन्फर्म नहीं कर पाएंगे। तो बाद बार सहाफियों को ऐसे सोर्सेज खबर देते हैं जिनको आप तस्दीक करना मुमकिन नहीं होता, फिर वो सोर्सेज से करके वो खबर बाद दे देते हैं। इस तरह की खबरें आ रही हैं जिनकी तस्दीक नहीं की जा सकती कि इमरान खान साहब की सेहत कितनी खराब है, लेकिन मल्टीपल सोर्सेज ये दावा कर रहे हैं कि उनकी सेहत पहले की निस्बत खराब है। तो अब एक इंतहाई सेहतमंद आदमी अचानक उनकी आंखें खराब हो जाती हैं, बाद में उनकी इस किस्म की शिकायत जो है वो भी जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, तो ऐसा क्या किया गया इमरान खान साहब के साथ कि उनकी फैमिली की और डॉक्टर की मुलाकातें भी बंद करवा दी गई, उन्हें कैद तन्हाई में डाल दिया गया, और उसके बाद पता चलता है या सहाफी ये क्लेम करते हैं अपने सोर्सेज से कि जनाब अब उनकी हालत अच्छी नहीं है। तो ये बड़े सवाल हैं, इस पर आलमी सतह पर आवाज उठनी चाहिए। उनके बेटे ने भी हाल ही में आवाज उठाई, बहुत सारे और लोग कोशिश कर रहे हैं, बैनुल-अक़वामी सतह पर इस पर आवाज उठती रहती है, मजीद आवाज उठनी चाहिए। इमरान खान साहब से उनकी फैमिली की मुलाकात करवानी चाहिए, उनके डॉक्टरों की ज़ेरे निगरानी उनका इलाज करवाना चाहिए। जेल से कब बाहर आना है, मुझे नहीं लगता कि इमरान खान को कोई जल्दी है जेल से बाहर आने की, जल्दी होती वो आ जाते। जेल का छोटा वाला फाटक तो खुला हुआ है, इमरान खान ने सर झुकाना है, नीचे से बाहर आ जाना है, लेकिन वो कहता है मेरे लिए बड़ा वाला फाटक खोलो, बड़ा दरवाजा, मैं जैसे इज्जत के साथ जेल के अंदर गया था वैसे ही बाहर आऊंगा, पंगा वहीं फंसा हुआ है। तो इमरान खान साहब डील करके जल्दी बाहर आने के चक्कर में तो है नहीं, जो बाजार दिखाई देता है। और आखिरी डील की जो कोशिश की गई वो भी उसी तरह की जैसे पहले की गई, और जवाब भी बिल्कुल वैसे ही था जैसे इमरान खान साहब पहले जवाब देते थे।